اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم صلی علی محمد استغفر اللہ۔ علامہ لاہوتی کی سرگزشت میں جگہ جگہ جنات کا قرآنی آیات اور نبوی اعمال سے فیض پانا ملتا ہے، اور یہ بھی پتہ چلتا ہے کہ ہر قرآنی آیت اور ہر مسنون عمل صرف کسی ایک مقصد یا حاجت کے لیے مخصوص نہیں ہے، بلکہ تھوڑی سی سوجھ بوجھ سے کام لیا جائے تو ایک آیت یا ایک مسنون دعا کو بہت سے جائز مقاصد کے لیے کامیابی سے استعمال کیا جا سکتا ہے۔ ایسی ہی ایک مسنون دعا صحیح اور مستند احادیث سے ثابت ہے جو مختلف مقاصد کے لیے لاجواب ہے۔ اس دعا کے بارے میں مستند حدیث ہے کہ حضرت ابو موسیٰ رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ جب نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو کسی قوم سے خطرہ محسوس ہوتا تو وہ یہ کلمات پڑھتے تھے: اللہم انا نجعلک فی نحورہم ونعوذ بک من شرورہم، بحوالہ البہقی، داؤد، نسائی، احمد۔ جنات کے ساتھ گزارے ہوئے لمحات میں سے علامہ اسی دعا کے فوائد کے بارے میں ایک واقعہ بیان کرتے ہیں کہ میں ایک دفعہ ایک پرانے مقبرے میں رہائش پذیر جنات کے گھر کسی بیمار کی عیادت کے لیے گیا۔ وہاں پہنچا تو دیکھا کہ دوسرے شہروں سے بھی کچھ جنات آئے تھے۔ میں بیمار کے سرحانے بیٹھ کر دم کر رہا تھا تو ایک مہمان جن نے میزبان سے میرا تعارف پوچھا، اور انہوں نے اس جن سے میرا تعارف کرایا۔ وہ مجھے نہیں جانتے تھے۔ تعارف سن کر وہ میرے پاس آئے، مصافحہ کیا اور مجھے اپنی کہانی بیان کی۔ مجھ سے کہنے لگے کہ میں ایک کاشتکار جن ہوں اور اپنی مزدوری کرتا ہوں، لیکن اس سے پہلے میں ایک بہت بڑا مجرم جن تھا اور رات دن بس صرف بدکاری اور سیاہکاری ہی میرا کام تھا۔ ایک دن ایسا ہوا جس نے مجھے ہلا کر رکھ دیا۔ میں نے ایک ہندو کے گھر سے ان کی روٹیاں چرا لیں۔ میں ان کی روٹیاں کھا گیا اور ان کے گھر کے ایک کونے میں پڑ کر سو گیا۔ وہ غریب لوگ تھے۔ تھوڑی دیر بعد میں نے اس گھر میں رونے کی آواز سنی۔ میں نے دیکھا کہ اس کا میاں مزدوری کر کے جب واپس آیا تو عورت نے اپنے میاں کو روٹیاں دینے کے لیے جب کپڑا اٹھایا تو روٹیاں نہیں تھیں۔ وہ حیران اور پریشان تھی کہ اب گھر میں آٹا بھی نہیں تھا اور روٹیاں بھی وہی تھیں، اور اس کا شوہر مزدوری کر کے آیا تھا اور بھوکا تھا۔ وہ اسے روٹیاں کہاں سے دیتی؟ وہ بے بسی میں کبھی ادھر دیکھتی، کبھی ادھر تلاش کرتی کہ شاید روٹیاں یہاں رکھتی ہوں۔ میں چپ کر کے اس کا رونا، اس کی بے بسی اور بے کسی دیکھ رہا تھا۔ میں بہت ظالم تھا، لیکن اس کی بے بسی اور بے کسی ایسی تھی کہ مجھ جیسے ظالم پر بھی اثر کر گئی۔ میں خاموش دیکھتا رہا، پھر مجھے اس پر ترس آ گیا۔ اسی وقت میرے دل میں خیال آیا کہ میں آئندہ چوری نہیں کروں گا۔ بس اس خیال نے مجھے ایک نئی زندگی دی اور ایک نئے گمان میں ڈال دیا۔ وہ مائی بار بار اپنے بھگوان کو کہہ رہی تھی: اے بھگوان، میری مدد کر، میری روٹیاں کہاں گئیں؟ میری روٹیاں کون چرا کر لے گیا؟ تھوڑی دیر تو اس نے صبر کیا، پھر اپنے شوہر کو بتا دیا۔ اس کے شوہر نے اسے بے دردی سے مارنا شروع کر دیا۔ ایک طرف اس کے غم کی چیخیں، دوسری طرف اس کی بے دردی کی مار۔ میں دیکھتا رہا اور آخر میرا صبر ٹوٹ گیا۔ روٹیاں تو میں کھا چکا تھا۔ میں وہاں سے چلا آیا۔ مجھے دکھ اور غم تھا۔ علامہ فرماتے ہیں، میں نے پوچھا: آپ کو نیکی کی زندگی کیسے ملی؟ تو وہ جن بولا: مجھے اس واقعہ سے چوٹ تو لگ چکی تھی۔ میں ایک ویرانے سے گزر رہا تھا۔ اس ویرانے میں ایک جنگل تھا جس میں ایک جھونپڑی تھی، اور اس جھونپڑی میں مجھے ایک بزرگ ملے جو اللہ کے برگزیدہ بندے تھے۔ میں نے ان کو سلام کیا اور بتایا کہ میں انسان نہیں، جن ہوں۔ کیا آپ میری مدد کر سکتے ہیں؟ وہ پوچھنے لگے: کیا مدد چاہتے ہو؟ میں نے کہا: میں بدکار ہوں، لوگوں کو تکلیف دیتا ہوں، لوگوں کی چوریاں کرتا ہوں، عورتوں کی آبرو ریزی کرتا ہوں، لوگوں کو دھوکہ دیتا ہوں اور فریب کرتا ہوں۔ اگر آپ اس گناہ کی زندگی سے نکلنے میں میری مدد کریں تو میں آپ کا مشکور ہوں گا۔ وہ بزرگ فرمانے لگے: میں آپ کی کس طرح مدد کر سکتا ہوں؟ میں نے کہا: آپ میری یہ مدد کریں کہ مجھے کوئی ایسا لفظ بتائیں، کوئی ایسا ذکر بتائیں جس کو میں پڑھوں اور اس کے پڑھنے سے میری گناہ کی عادتیں چھوٹ جائیں اور گناہ کی برائی میرے اندر سے ختم ہو جائے۔ ان بزرگ نے تھوڑی دیر آنکھیں بند کیں اور کہنے لگے: ٹھیک ہے، ایک ایسی چیز بتاتا ہوں جس کے پڑھنے سے آپ کے اندر کسی بھی قسم کا گناہ ہو، گناہ کا جذبہ ہو، وہ ختم ہو جائے گا۔ تب فرمانے لگے: تم سارا دن وضو بے وضو، پاک ناپاک، ہر حالت میں یہ دعا پڑھو: اللہم انا نجعلک فی نحورہم ونعوذ بک من شرورہم، بحوالہ البہقی، داؤد، نسائی، احمد۔
बस इसी को कसरत से पढ़ते रहो। कुछ अर्सा पढ़ने के बाद अगर उसका ज़ाहरी फ़ायदा ना भी नज़र आए तो पढ़ना ना छोड़ना। इसको मुसलसल पढ़ते रहना, ये एक अनोखी और पुरतासीर चीज़ है। मैं उनसे इजाज़त लेकर वापस आ गया और उसके बाद मैंने उसको पढ़ना शुरू कर दिया और खूब पढ़ा और बहुत ज़्यादा पढ़ा। इतना पढ़ा कि दीवानगी की हद तक उसको पढ़ा और मुस्तकिल पढ़ता रहा। फिर वाकई मुझ पर उसका असर होना शुरू हो गया और ऐसा असर हुआ जो मेरे गुमान से बालातर था। मुझे समझ नहीं आता था कि मुझ जैसा बदकार आदमी कभी नेक भी हो सकता है। मेरे गिरोह में और भी दूसरे जिन्नात थे जो मेरे साथ मिलकर वारदातें करते थे। जब उन्होंने मेरे अंदर तब्दीली देखी तो कुछ तो मुझसे अलहदा हो गए, लेकिन चंद ऐसे थे जो कहने लगे कि हम भी बुराई करके थक चुके हैं, हमें भी बता तू कैसे नेकी की राह पर आया। मैंने उन्हें बता दिया कि कैसे एक दरवेश ने मुझे ये दुआ पढ़ने के लिए बताई थी। उन्होंने भी गुनाह की ज़िंदगी से निकलने के लिए वह दुआ पढ़ी। अलामा कहते हैं, वह जिन मज़ीद बोले कि एक जिन ने मुझे बताया मेरी एक इंसान से दोस्ती है, वो मस्जिद का इमाम है और लोग उससे जाकर दम करवाते हैं। मैंने उसको बताया कि मुझे ऐसे ऐसे ये वजीफ़ा मिला है और मैंने जिसको भी बताया है गुनाहों और बदकारी को छुड़वाने और इस नेकी की राह पर लाने के लिए बहुत लाजवाब है। मैंने उसको ये वजीफ़ा बता दिया और उसके पास लोगों का आना जाना था। उसने भी लोगों को ये वजीफ़ा बताना शुरू कर दिया। जिसको भी उसने ये वजीफ़ा बताया उसको फ़ायदा हुआ। कितने ऐसे थे जो शराब छोड़ना चाहते थे और कितने ऐसे थे कि उन्होंने खुद नहीं पढ़ा, उनकी तरफ से किसी और ने पढ़ा और तसव्वुर उनका किया, उनकी शराब छूट गई। और कितने ऐसे थे जो बदकारी छोड़ना चाहते थे और उनकी बदकारी छूट गई, हराम माल और गुनाह छूट गए। कितने ऐसे थे जिनकी औलाद नाफरमान थी, उनकी औलाद फर्मा बरदार हो गई, उनके अंदर जो गुनाहों का मादा था वो ख़त्म हो गया, गुनाहों का मिजाज था ख़त्म हो गया, बदकारी का मिजाज था ख़त्म हो गया, गुनाहों का मिजाज ख़त्म हो गया और तबीयत में नेकी आ गई। अलामा कहते हैं कि मैंने उस मेहमान जिन का शुक्रिया अदा किया और कहा, वाकई आपने एक बेहतरीन तोहफ़ा दिया है। तो वो जिन कहने लगा, अब मैं इस वजीफ़े की बरकत से इतना नेक हो गया हूँ कि हर वक्त मेरी तबीयत में नेकी, अल्लाह का ताल्लुक़, फ़िक्र, इबादत और तस्बीह आ गई है। अलामा मज़ीद फरमाते हैं कि मैंने उस जिन से पूछा कि क्या इस बुज़ुर्ग ने आपको इस वजीफ़े की इजाज़त दी थी? जिन बोला, हाँ मुझे इजाज़त थी। तो मैंने उनसे कहा, मुझे भी इजाज़त दे दें। अलामा फरमाते हैं कि उस जिन ने मुझे इजाज़त दे दी और मैं आप सबको इस वजीफ़े की इजाज़त दे रहा हूँ। अलामा मज़ीद फरमाते हैं कि जल्दी ना कीजिएगा, इसके कमालात पाने के लिए इसको मुस्तकिल पढ़ते रहिएगा। ये बहुत अनोखी और कमाल की चीज़ है। अब तक जिन्नात और इंसानों में इसके मुख्तलिफ़ फ़ायदे मुख्तलिफ़ अंदाज से खुले हैं। इसकी तासीर और ताकत आप पर उस वक़्त खुलेगी जब आप इसको यकीन के साथ मुस्तकिल पढ़ेंगे। ये वजीफ़ा दुश्मन को दफ़ा करने के लिए, दुश्मन को ख़त्म करने के लिए, दुश्मन को दूर करने के लिए बाकमाल है। जिन्नात, शयातीन और नफ्स से बढ़कर इंसान का बड़ा दुश्मन कोई नहीं है। ये वजीफ़ा इन सब मसाइल के लिए बहुत लाजवाब और बहुत बाकमाल चीज़ है।